میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے۔ ادا کر چکی فرض اپنا رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین و روح افزا منظر دکھاتی یہ تیسری تصویر، جو نتیجہ ہے اس حسن و جمال کا جس کا نظارہ آپ نے پہلی دو تصاویر میں دیکھا۔ وہ دو تصویریں نہ ہوتیں تو یہ تیسری تصویر وجود ہی میں نہ آ پاتی۔ عرفات کا وسیع و عریض میدان، 1.5 لاکھ لوگ جمع ہیں، مرد، عورت، بچے عرب کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہیں، اپنی امت کو آخری ہدایات دے رہے ہیں۔ تقریر کے اختتام پر 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں، کل خدا کے ہاں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگو ذرا مجھے بتاؤ اس وقت تم کیا کہو گے؟ ہزاروں کے مجمع نے ایک آواز ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کا کام پورا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت الہی کو کما حقہ ہم تک پہنچا دیا۔ حضور مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کلمے کی انگلی کو بلند فرمایا، کبھی آسمان کی طرف اٹھاتے، کبھی مجمع کی طرف جھکاتے اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ کون ہے جو اس طرح انسانوں اور خدا کو اپنے فرض کی تکمیل پر گواہ بنا سکتا ہے؟ یہ تصویر آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے علمبردار ہیں۔ یہ پہنچانے کی ذمہ داری یعنی ابلاغ، یہ بلانے کی ذمہ داری یعنی دعوت، یہ گواہی کی ذمہ داری یعنی شہادت آپ پر بھی اپنے گھر والوں کی طرف سے آتی ہے، اپنی فیملی، نیبرز، اسکول، کالجز، آفیسز، فیکٹریز، فرینڈز، سوشل میڈیا سرکل کے حوالے سے یہ ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک روز حشر آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ میں اندھیرے میں تھا اور تمہارے پاس روشنی تھی، میں بھٹک رہا تھا اور تمہارے پاس راہ کی خبر تھی، تم نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی اور ہدایت مجھ تک نہ پہنچائی، آخر تم کیا کر رہے تھے؟ وما علینا الا البلاغ۔ اشک میرے مقدر پہ کرنے لگے سب فرشتے بھی حورے بھی غل